بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطرت نے مسکین شکل بنا کر کنین کی طرف دیکھا۔ کنین کو ہنسی آئی مگر وہ دبا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈریس نوٹ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے گھر کا ایڈریس اچھے سے اس کو سمجھا بھی دیا۔ دوپہر آج صبح جلدی آفس آ گیا تھا کیونکہ وہ زریاب کے ساتھ ڈاکٹر رائحہ بخاری کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ زریاب ابھی نہیں آیا تھا اور دوپہر کمرے میں چکر کاٹ کر تھک گیا تھا۔ زریاب کو کال کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا، مگر ڈائل نمبر 1 پر نظر پڑتے ہی حالہ کا خیال آ گیا۔ دوپہر شرم کر کچھ اس لڑکی کا شکریہ ہی بول دے۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کرتے حالہ کو کال کی۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ ہو گئی۔ السلام علیکم، پیاری سی آواز دوپہر کے سپیکر میں ابھری۔ میں دوپہر بات کر رہا ہوں۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے دوپہر نے اپنا تعارف کروایا۔ دوپہر؟ کون مسٹر دوپہر؟ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، حالہ نے جواب دیا۔ حالہ اس وقت ہاسپٹل میں کافی مصروف تھی، اس لیے لمبی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولا، جی میں عطرت کا بھائی بول رہا ہوں۔ اچھا پھر؟ حالہ نے جواب دیا، وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر فوراً ہی اصل موضوع کی طرف آیا۔ نہیں، شکریہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ذرا مصروف ہوں، برا مت منائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ عجیب لڑکی ہے، اس دن بولنے سے رک نہیں رہی تھی اور آج سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے میں آفس کا دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، فون کو کیوں گھور رہے ہو؟ ماننا کافی مہنگا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جائے، اور ہنستے ہوئے دوپہر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوپہر نے مسکرا کر فون ٹیبل پر رکھا اور چلتا ہوا زریاب کے پاس آ گیا۔ بہت خاص بات ہے کیا؟ زریاب نے پاس کھڑے دوپہر کو آنکھیں اچکا کر آہستہ آواز میں کہا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، دوپہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور زریاب کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ یار تو ٹھیک تو ہے، تیری حرکتیں کچھ مشکوک نظر آ رہی ہیں۔ زریاب نے دوپہر کے ماتھے کو ہاتھ لگاتے ہوئے مصنوعی فکر مندی سے کہا، جس پر دوپہر کا کہکا بلند ہوا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یار مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں، دوپہر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی، جہاں مرضی سے شروع کرو، میں سمجھ لوں گا، زریاب نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر وعدہ کرو کہ حنین کو نہیں بتاؤں گے، کیونکہ وہ بہت ضد کرتا ہے، دوپہر نے انتہائی سنجیدگی سے زریاب کو کہا۔ ٹھیک ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے؟ اب میں الجھن کا شکار ہو رہا ہوں، میں واقعی میں پریشان ہو رہا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے جو تم اتنا ڈسٹرب ہو، زریاب نے اکتا کر کہا۔ یار پتہ ہے جب تم گاؤں میں گئے تھے، ہاں ٹھیک ہے بولو، دوپہر نے جب بتانا شروع کیا۔ زریاب سن رہا تھا اور سنتا رہا۔ نرمین کوریڈور سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے حنین کی آواز آئی، رک پڑھاکو رک، رک پڑھاکو رک جاؤ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حنین، نرمین نے قدرے آرام سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ساری زندگی ایسے ہی رہنا جیسی ہوں، نرمین نے خفگی سے پیچھے مڑ کر کہا اور آگے چل پڑی۔ اتنی دیر میں حنین بھی نرمین کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب حنین الٹے قدموں سے چل رہا تھا اور منہ نرمین کی طرف تھا، جبکہ نرمین سیدھی سیدھی چل رہی تھی اور اپنے قدم ہنوز اٹھا رہی تھی، مگر منہ حنین کی طرف تھا۔ آرام سے بیٹھ کر بات سنو میری، حنین نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تمہیں سمجھ نہیں آتی، نرمین نے ناراضگی سے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ناراضگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یار تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سوری بولی تھی نا، حنین نے یاد دلایا جیسے کوئی احسان جتلا رہا ہو۔ ہاں جی بالکل بالکل یاد ہے مجھے، آپ کے احسانات یاد ہیں مجھے، پورا ہفتہ بیمار رہی ہوں، نرمین نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ کوئی بھی تماشا کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی،
نرمین تجھے تو لڑنا بھی نہیں آتا، جتنا آہستہ تم غصے میں بول رہی ہو اتنا تو میں سرگوشی میں بھی نہیں بول سکتا، اور نہ ہی بولتا ہوں، اور ہنسنے لگ گیا جبکہ نرمین سنجیدہ تھی۔ حنین تم پلیز MBA کر لو نا۔ حنین نے اس کی طرف دیکھا۔ نرمین نے رک کر ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ جس میں فولڈر تھا حنین کے سر پر مارا۔ اوف، ظالم لڑکی، اتنی زور سے مارا ہے۔ ابھی زریاب اور دوبیر کہتے ہیں کہ تم معصوم ہو۔ حنین نے اپنا سر سہلاتے ہوئے نرمین سے کہا۔ اب وہ نرمین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ نرمین نے فولڈرز کو سینے سے لگا رکھا تھا، جیسا کہ اکثر کالج میں چیزوں کو پکڑنا پڑتا ہے۔ حنین پلیز کر لو نا MBA پلیز۔ نرمین نے نیچے دیکھتے ہوئے مسلسل چتم اڑاتے ہوئے چلتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مگر یہ MBA میرے بس کی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر حنین نے گاڑی کی چابیاں اچھال لیں جو سیدھے اوپر لگے بلب پر لگیں، اور ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ زمین پر گرا۔ اس کوریڈور میں سارے پروفیسرز کے کمرے تھے، یہاں اسٹوڈنٹس کا آنا منع تھا۔ نرمین تو اپنے بابا سے ملنے آئی تھی، مگر یہ حنین پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا۔ بلب کے ٹوٹتے ہی وہ غائب ہو گیا تھا، جبکہ تمام پروفیسرز اپنے اپنے آفس کے دروازے میں کھڑے نرمین کو گھور رہے تھے۔ اس وقت نرمین یونیورسٹی کے رجسٹریشن روم میں موجود تھی۔ رجسٹریشن روم میں ہونے کے ساتھ ساتھ سامنے 3 بڑے پروفیسرز اور ایک طرف نرمین کے بابا پروفیسر احمد مراد بیٹھے تھے۔ جی تو آپ کہہ رہی ہیں آپ نے بلب نہیں توڑا؟ ایک پروفیسر نے طنزیہ نظروں سے نرمین کو دیکھا۔ سر میں بتا چکی ہوں کہ میں نے بلب نہیں توڑا، آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ نرمین بیچارگی سے بولی۔ اس نے کبھی گھر میں بھی شرارت نہیں کی تو یونیورسٹی میں کیا کرے گی؟ اب کی بار نرمین کے بابا نے پروفیسرز کی جیوری سے مخاطب ہو کر کہا، سر آپ خاموش رہیں، یہ یونی کے ڈسپلن کا معاملہ ہے، ہمیں پوچھ لینے دیں، اس میں گھر کے معاملات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک پروفیسر نے احمد مراد کو چپ کراتے ہوئے نرمین سے سوال کیا، بیٹا اگر آپ نے نہیں توڑا تو پھر کس نے توڑا ہے؟ کیونکہ کوریڈور میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نرمین حنین کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، اسے آگے ہی 2 دفعہ وارننگ لیٹرز جاری ہو چکے تھے۔ اگر اب بھی وہ حنین کا نام لیتی تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا، جو نرمین بالکل نہیں چاہتی تھی۔ جب پروفیسرز نے سوالات کی بچھاڑ کی تو نرمین نے اسے میں عافیت سمجھی کہ سارا الزام اپنے سر لے۔ سر I'm sorry۔ نرمین نے معافی مانگ لی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے کبھی کسی ٹیچر سے ڈانٹ نہیں پڑی تھی، ہمیشہ سب نے اس کی تعریف ہی کی تھی، مگر آج حنین کی وجہ سے اچھی خاصی کلاس ہو گئی تھی۔ ایک تو آپ سر احمد مراد کی بیٹی ہیں، دوسرا آپ ایک لائق اسٹوڈنٹ ہیں، تیسرا آپ نے کبھی یونیورسٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی، اس لیے ہم آپ کو وارننگ لیٹر ایشو نہیں کر رہے، مگر نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ یہ کہتے جیوری نے نرمین کو جانے کا اشارہ کیا۔ روم سے باہر آتے ہی احمد مراد بول پڑے۔ نرمین بولو، تمہارے ساتھ حنین تھا کیا؟ وہ جانتے تھے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ نرمین یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، یہ حرکت حنین کی ہی ہو سکتی ہے، وہی ایسے کاموں کا ماہر ہے، اسی کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے، بولو جواب دو۔ پروفیسر صاحب اپنی بیٹی سے مسلسل پوچھ رہے تھے، جبکہ نرمین سر جھکائے باپ کے ساتھ چل رہی تھی۔ احمد مراد نے اپنے آفس میں آتے ہی نرمین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود فائلز کو سمیٹنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ نرمین بہت ہی حساس لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی، یہ تو بہت بڑی بات تھی اس کے لیے۔ وہ اب بیٹھی رو رہی تھی۔ جب احمد مراد کی نظر نرمین پر پڑی تو انہیں دکھ ہوا، آخر لاڈلی بیٹی تھی۔ چلو اب چپ کرو، کوئی بات نہیں، معاملہ رفع دفع ہو گیا، all's well that ends well۔ بری بات ہے بیٹا، روتے نہیں، میں فائل سمیٹ لوں پھر گھر چلتے ہیں۔ نرمین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے حنین پر سخت غصہ آ رہا تھا،
پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصہ نکالے تو کیسے نکالے، آخر وہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ زبیر نے ساری بات بتا کر ایک گہرا سانس لیا۔ اب وہ چھت کو گھورنے کے ساتھ ساتھ ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر مسلسل ہلا رہا تھا۔ تو یہ بات ہے جناب کی خاص بات، انفیکٹ بہت ہی خاص بات، سریاب نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو پھیلا کر کہا۔ اگر تو نے حنین جیسی بغیرتیاں کرنی ہیں تو بتا دے، میں آئندہ تجھ سے بھی کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ کیا ایک نمونہ کم ہے کہ اب تم بھی ایسی حرکتیں شروع کر دو گے؟ وہ واقعی ہی میں جھلملا اٹھا تھا۔ وہ زریاب سے یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ زبیر نے مصنوعی غصہ سے مکہ مارتے ہوئے زریاب کو کہا، نہیں یار، تو سیریس ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے مجھے ان سب باتوں میں کچھ خاص نہیں لگا سوائے اس کے کہ وہ لڑکی ذہین ہے۔ نو ڈاؤٹ آئی ایم آلسو امپریسڈ ود ہر انٹیلیجنس، سریاب نے رائحہ کو سراہتے ہوئے کہا۔ زبیر نے زیر لب مسکرا کر کہا، بات تو ہے، اس کی تعریف کرنے کو نہیں کہا، میری بات کو سمجھ۔ اب تم مجھے بتاؤ۔ حالانکہ اسے رائحہ کی تعریف اچھی لگی تھی۔ کیا سمجھوں؟ کچھ پوچھو گے تو پھر ہی کچھ بولوں گا نا، تو کیا کروں میں؟ تو کچھ بتائے تو تب نا، آخر اور کیا بتاؤں میں، بس یہی سب کچھ ہے۔ دیکھو زبیر، تمہاری باتوں سے جو میں نے محسوس کیا کہہ دیا۔ سریاب اب بغور زبیر کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اتار چڑھاؤ پہ غور کر رہا تھا۔ یار بات سنو، زبیر نے ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے سریاب کی طرف پریشانی سے دیکھ کر کہا، میں خود کنفیوز ہوں، میرے ساتھ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ مجھے رہ رہ کر اسی ڈاکٹر کا خیال آ رہا ہے اور ڈاکٹر رائحہ بخاری کی تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ بتاؤ، اب تم ہی بتاؤ، آخر میں کیا کروں؟ اچھا تو یہ بات ہے، سریاب سومانی انداز میں مسکرا دیا۔ لگتا ہے تمہیں پہلا موقع ٹھیک سے نہیں لگا اور کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ زبیر نے خفگی سے زریاب کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ زریاب کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتا، دھماکے سے آفس کا دروازہ کھولا اور حنین برق رفتاری سے زریاب اور زبیر کے درمیان پھنس کر آ کر بیٹھ گیا۔ یار کتنی دفعہ منع کیا ہے تجھے ایسی ان حرکتوں سے، سریاب غصہ سے کہتا اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حنین کا یہ فیورٹ کام تھا۔ یونیورسٹی میں بھی جب وہ دو لوگوں کو اکٹھا بیٹھا دیکھتا، بیچ میں گھس جاتا۔ زبیر تو کچھ نہیں کہتا تھا، مگر سریاب اس حرکت سے سخت چڑھتا تھا۔ آخر کو سردار تھا اور اس کے اندر کافی سرداروں والی حرکتیں موجود تھیں۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں سے باری باری زبیر اور سریاب کو دیکھ کر کہا، بیٹا تمہارا رشتہ طے کر رہے تھے۔ زبیر نے حنین کے بال ٹھیک کرتے مسکرا کر کہا، کتنی دفعہ منع کیا ہے میرے بالوں کا سٹائل خراب نہ کیا کرو۔ وہ اب اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ یار یہ جو تم مرغے کی طرح اوپر بال بناتا ہے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، اس طرح کا تو لڑاکا مرغا لگتا ہے۔ زبیر نے حنین کے سپائکس کی طرف اشارہ کیا، جس پر زریاب اور زبیر ہنسنے لگے۔ حنین بال ٹھیک کرتا اب کمرے کے اندر چکر کاٹ رہا تھا۔ بس کر دو، اب اور کتنے چکر کاٹو گے؟ زبیر نے کہا، یار پتہ مجھے آج مجھ سے ایک انتہائی الٹا کام ہو گیا۔ حنین نے رک کر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی افسوس سے کہا، یار تو آج کی جگہ ہمیشہ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا، اگر کرو گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ سریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ حنین اب زبیر کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا۔ یار میں خود الٹ کام نہیں کرتا، وہ میرے الٹ ہو جاتا ہے، وہ مجھے اپوز کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تو الٹا پیدا ہوا تھا، بلکہ تیری اولاد بھی الٹی پیدا ہوگی، سریاب نے کہا، اور زبیر نے اس کے ساتھ مل کر کہکا لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری اولاد اور الٹی پیدا ہوگی؟ سن رہا ہوں، میں سب تم پر اثرات دیکھ رہا ہوں۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائی اور ساتھ ہی کہا، میں نرمین کو فون کر کے بتاتا ہوں کہ سریاب تجھے بد دعائیں دے رہا ہے۔ سریاب چیخ پڑا،
ارے نہیں نہیں، ایسی مت کرو، میں کیوں اس معصوم کو بد دعائیں دوں گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی معصوم نے آج مجھ پر تشدد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم نے پیرنی سے بد دعائیں دینا سیکھ لی ہیں۔ ابھی تو تم نے کہا میری اولاد الٹی ہوگی، تو انڈائریکٹ نرمین کو بد دعا دی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حنین دوبیر اور زریاب کے قابو آئے، زیادہ تر انہیں دونوں کی سختی آتی تھی اس کے ہاتھوں، مگر اب وہ قابو آیا ہوا تھا۔ تم جیسے دوستوں سے بندہ اکیلا اچھا، یہ کہتے ساتھ ہی حنین نے باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا تو بہر نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ چلو بتاؤ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ پہلے کچھ منگواؤ کھانے کے لیے، بہت بھوک لگی ہے، حنین نے دوبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوبیر نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب حنین نے بولنا شروع کیا، یار میں آج نرمین سے ملنے یونیورسٹی گیا تھا، اور آگے بتانے لگا۔ زریاب کافی کا مگ لے کر ٹیرس پر آ گیا۔ اسے پودے کوئی خاص پسند نہیں تھے، بس ایک پودا منی پلانٹ لگا ہوا تھا جس کی بیلیں پورے ٹیرس پر پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ پودا ابھی اسی لیے لگایا تھا کیونکہ ماہنور کا کہنا تھا کہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، کاروبار خوب پھلتا پھولتا ہے۔ زریاب نے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل فون۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ماہنور کا نمبر ڈائل کیا۔ ہمیشہ کی طرح بیل بجتی رہی مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ وہ دن میں 2-3 بار اس کا نمبر ضرور ڈائل کیا کرتا تھا۔ جب تجھے پتا ہے کہ وہ تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تو تم کال کیوں کرتے ہو؟ زریاب نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ بڑی عجیب ہے اس دل کی خواہش، ایک شخص میرا ہونا نہیں چاہتا اور دل ہے کہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ میسج ٹائپ کر کے ماہنور کو سینڈ کر دیا۔ عطرت کے لیے گفٹ لینے دوپہر جب ایک گفٹ شاپ میں داخل ہوا تو اسے وہاں کاؤنٹر پر کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو وہ مسکرا کے ان آوازوں کی سمت بڑھ گیا۔ رائحہ نے سیل بوائز کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھی۔ مجھے مین واچز کی بیسٹ کلیکشن چاہیے۔ وہ فر برانڈز کے نام لے رہی تھی اور اسے انہی برانڈز میں سے کچھ چاہیے تھا۔ بے شک یہ ساری برانڈز کافی مہنگی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں کافی خوبصورت چوائس کے رکھنے والوں کی پسند تھی، لیکن ان سب میں بھی بیسٹ چوز کرنا یہی تو کام تھا ڈاکٹر رائحہ بخاری کا، اور وہ اس وقت سیل بوائز کو دماغ چٹا رہی تھی۔ وہ ان کو خوب گھما رہی تھی تاکہ وہ بیسٹ میں سے بھی بیسٹ ڈھونڈ سکے، اور آخرکار ایسا ہوتے ہوتے ایک آدمی پاس آیا۔ ان برانڈز میں سے بھی کسی کی بھی لیٹسٹ کلیکشن دکھا دیجئے۔ دوپہر نے رائحہ کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر رائحہ بخاری۔ اسی طرح سے دوپہر نے اسے آواز دی۔ رائحہ نے مڑ کر دیکھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کون ہے؟ سنیے، کیا آپ میری گلاسز خریدنے میں مدد کریں گی؟ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ دوپہر گلاسز استعمال نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے گلاسز کا شوق تھا، بس ڈاکٹر رائحہ بخاری کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ وہ اس دن والا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جی بالکل، کیوں نہیں؟ رائحہ نے انتہائی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھر لی۔ دوپہر کے ذہن میں ایک بار پھر حنین کے الفاظ گونجے جو ہمیشہ صحیح ثابت ہوئے تھے۔ اگر لڑکی بغیر وجہ کے مسکرائے تو سمجھو کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، مگر یہاں شاپ میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک فل کانفیڈنٹ دکھ رہی ہے۔ دوپہر نے پچھلا واقعہ سوچتے ہوئے ایک بار خود کو جھنجھلایا۔ رائحہ نے شاپ کیپر کو ریبین اور کچھ اور برانڈز لانے کا کہا، جیسا کہ کچھ ہی اس کو معلوم تھی، جن میں اوکلے، چارجر، ارمانی، شنیل اور کچھ اور تھیں، لیکن بروکس برادرز اس کے لیے بالکل نیو تھی، اور تو اور پولو رالف لارن
ایسا وہ نام تھے جو اس نے شاید پہلے سنے نہیں تھی، کیونکہ اسے گلاسز میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھی۔ جب رائحہ نے ان تمام برانڈز کی گلاسز دیکھنے کو کہا، ساتھ ہی ایک گھڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے بھی پیک کرنے کو کہا، اور اب وہ انتہائی انہماک کے ساتھ دوبیر کے لیے گلاسز سلیکٹ کر رہی تھی، اس چیز سے بے نیاز کہ دوبیر اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے، کبھی تو بہت معصوم لگتی ہے، کبھی سنجیدہ، اور کبھی مغرور، اور کبھی بہت زیادہ ہمدرد۔ اس کے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ لیٹسٹ ایپیسوڈ کے اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔